نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مختار شفیع روز شمار، کائنات میں سب سے انوکھے سب سے نرالے ہمارے اور آپ سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بے مثل و بے مثال بنایا کہ ایسا حسین و جمیل دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، اور نہ ہی قیامت تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل کوئی آنے والا ہے، نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک وجود پاک کا ایک ایک حصہ ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین و جمیل بنایا کہ آپ کے ہر عضو پاک کی شان بے مثال ہے۔ حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ قاضی جسے جج کہا جاتا ہے، آپ یمن کے جج بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے یمن میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے میں نے خطبہ دیا، اس خطبے میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے یہ آپ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک آپ کے حلیہ مبارک کو بیان کیا،
جتنا میرے ذہن میں حاضر تھا، جتنا میرے ذہن میں مستحضر تھا، میں نے اتنا بیان کر دیا۔ جب میں نے اپنا خطبہ ختم کیا تو ایک یہودی عالم اس مجمع سے کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے، اے علی مرتضیٰ، اے مولائے کائنات شیر خدا، آپ اللہ کے نبی کی کچھ اور حلیہ مبارکہ کے بارے میں بیان کیجئے، کچھ اور ہمیں بتائیے۔ حضرت علی کہتے ہیں اس وقت میرا جتنا ذہن تھا اور ذہن میں جو کچھ موجود تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو وہ یہودیوں کے جو عالم تھے وہ کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ آپ کے نبی کی سیرت اور ان کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں بیان کروں۔ حالانکہ یہ یہودی عالم انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، ابھی دیدار مصطفیٰ کیا نہیں ہے، ابھی رخ انور کا دیدار انہوں نے کیا نہیں ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں، اے علی اگر اجازت ہو تو میں کچھ بیان کروں۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ کو کیسے معلوم؟ کہا اے علی ہم نے جو آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، توریت ہم نے پڑھی ہے، ہم نے انجیل پڑھی ہے، اس آسمانی کتاب میں آپ کے نبی کے جسم پاک کے وجود پاک کے ایک ایک حصے کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ایک عضو کا بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے میں اس کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں اور پھر آپ تصدیق کریں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ حضرت علی کہتے ٹھیک ہے سنائیے۔ تو وہ یہودیوں کے عالم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر بڑے پیارے انداز میں کچھ یوں کہتے ہیں جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں کہا گیا ہے، اے مولائے کائنات جس رسول برحق نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ ان کی آنکھیں نہایت ہی حسین و جمیل اور بے انتہا خوبصورت ہیں۔ وہ رسول پاک جنہوں نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا ہے، ان کی داڑھی مبارک نہایت ہی حسین ہے، ان کا دہنے مبارک نہایت ہی حسین ہے اور ان کے دونوں کانے مبارک تو نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ یعنی کان مبارک کا بھی تذکرہ آسمانی کتابوں میں اللہ نے بیان فرمایا، حضور کی داڑھی شریف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں بیان فرمایا، حضور رحمت عالم کے دہنے مبارک کا تذکرہ اللہ نے آسمانی کتابوں میں بیان فرمایا۔ حضرت علی کہتے ہیں اے یہودیوں کے عالم تم جو کہہ رہے ہو میرے آقا اللہ کی قسم ویسے ہی خوبصورت، سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک کا تذکرہ فرماتی ہے، کان مبارک کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زلف مبارک بے انتہا کالی تھی، قرآن پاک میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے واللیل رات کی قسم، بعضوں نے تو کہا رات کی قسم لیکن بعض عاشقان کہتے ہیں کہ اے محبوب رات جیسی تمہاری کالی زلفوں کی قسم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، روایت بیان فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک بے انتہا کالی تھی اور کالی زلفوں کے پیچھے جب میرے آقا کے خوبصورت کان نظر آتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رات میں دو نہایت تیز چمکنے والے ستارے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا تصور میں لائیے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اس نبی کو بیٹھے بیٹھے تصور میں لائیے اور یہ جو واقعات آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں آپ ان تصورات میں ان واقعات کے پیچھے اپنے نبی کا حسین جمیل چہرہ اپنے سامنے رکھیے تو یقیناً نبی کے نام پر مر مٹنے کا جی چاہے گا، کیونکہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کے جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ جن کی شان ایسی
اعلیٰ ہے کہ ایسی شان کا مالک کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ ارے یہی وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جن کی شان سبحان اللہ ایسی ہے کہ قرآن فرما رہا ہے اگر روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا لو اور ساتوں سمندروں کو روشنائی بنا لو، لکھتے لکھتے ساتوں سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی، لکھتے لکھتے دنیا کے تمام درختوں کے قلم گھس جائیں گے، مگر مدح مصطفیٰ، تعریف مصطفیٰ، نبی کی تعریف پھر بھی پوری نہیں ہونے والی۔ یہ وہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک کا نقشہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا، لیکن اب آئیے اس کان مبارک کی سماعت پہ قربان جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کان میں کتنی سننے کی صلاحیت پیدا کی تھی، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ ہم اور آپ اگر یہاں سے کسی کو دور کو پکارے تو اس تک ہماری آواز نہیں پہنچے گی، ہمارے گھر سے ہمیں کوئی پکارے تو اس کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آنے والی ہے، مسجد کے باہر سے اگر کوئی ہمیں پکارے اس کی آواز ہماری کان نہیں سن سکتے ہیں، مگر نبی کے کان پر قربان ہو جائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیر تک بیٹھا رہا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا عم حل لک حاجت، اے میرے چچا کیا کوئی کام ہے؟ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اے میرے چچا عباس کیا کوئی ضرورت ہے کہ آپ بہت دیر سے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگرچہ اسلام بہت بعد میں لایا ہوں، میں اگرچہ اسلام بہت تاخیر سے لایا ہوں، مگر بچپن ہی سے میں آپ پر فدا ہو چکا تھا، میں بچپن ہی سے آپ پر فدا ہو چکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے چچا عباس بچپن میں آپ نے کیا ایسا دیکھ لیا کہ آپ پر بچپن ہی سے فدا ہو گئے، بچپن ہی سے آپ مجھ سے محبت کرنے لگ گئے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ بچپن میں اس لیے آپ سے محبت کرتا ہوگا کیونکہ میں نے ایک دن آپ کے گھر میں دیکھا تھا، آپ اپنے جھولے میں آرام فرما رہے تھے، میری نظر پڑی کہ آپ جھولے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، کسی سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن آپ کلام کر رہے تھے، آپ گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پھر دیکھا چاندنی رات میں جب آپ بات کر رہے تھے تو کسی اور سے بات نہیں کر رہے تھے، ادھر آپ کچھ کہہ رہے ہوتے تھے، ادھر 14ویں چاند کا جو چاند ہوتا تھا وہ آپ سے کلام کر رہا ہوتا تھا، چاند آپ سے باتیں کرتا تھا، چاند آپ سے گفتگو کرتا تھا۔ اور پھر حضرت عباس کہتے ہیں اس سے بڑی حیرت کی بات تو یہ یا رسول اللہ کہ میں نے دیکھا جدھر جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا چلا جاتا تھا چاند آپ کے اشارے پر جھومتا چلا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی واقعے کو اپنے کلام میں نقل کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ارے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلونا بھی نور کا عطا فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ دیکھا کہ آپ چاند سے گفتگو کرتے ہیں، چاند آپ کے اشارے پر گردش کرتا ہے تو مجھے بڑی محبت آپ سے ہو گئی، لیکن حضور رحمت عالم اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے دیوانوں، اے آمنہ کے
لال سے سچی محبت کرنے والے امتیوں، آؤ سنو، نبی کی محبت اور بڑھ جائے گی آپ کے سینے میں، عشق مصطفیٰ اور بڑھ جائے گا آپ کے سینے میں، عظمت مصطفیٰ آپ کے دل میں اور بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عباس سے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ نے بچپن میں جو کچھ دیکھا وہ تو بہت بعد کی بات ہے، یہ تو بچپن میں دیکھا نا آپ نے، میں جب جھولے میں تھا تب آپ نے دیکھا نا، جب میں دنیا میں آ گیا تھا تب آپ نے دیکھا نا، مگر میں تو اس سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس سے پہلے کب کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں اس وقت کی بات بتانے جا رہا ہوں، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا میں اس وقت کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ عرض فرماتے ہیں بتائیے یا رسول اللہ، وہ کون سی ایسی بات ہے جو مجھے آپ بتانا چاہتے ہیں؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ ان کانت اسمع صریر القلم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، میرے رب کے عزت و جلال کی قسم، میں جب اپنی ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو لوح محفوظ پر جو قلم چلتا تھا اس قلم کے چلنے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَسْمَعُ سُجُودَ الْقَمَرِ أَمَامَ الْعَرْشِ، ارے جب عرش کے سامنے چاند سجدے میں جاتا تھا تو سجدے میں جانے سے جو ہلکی سی آواز آتی تھی میں اپنی ماں کے پیٹ میں وہ آواز بھی سن لیا کرتا تھا۔ ذرا غور فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کان کیا کان ہے، سبحان اللہ، لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز آپ سن لیتے ہیں، اور جو ہے چاند سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جانے کی آواز میرے آقا اپنی ماں کے شکم میں سن لیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہی وہ اشعار ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ کان مبارک ہیں، قریب سے سنو تو سن لیتے ہیں، دور سے سنو تو سن لیتے ہیں، ارے یہی وہ کان مبارک ہیں جن کے بارے میں رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امتی دنیا کے کسی گوشے میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، دنیا کے کسی گوشے میں ہو، اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہوا عقیدت و محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو اپنے کانوں سے سن لیا کرتا ہوں۔ یہ ان کانوں کی برکتیں ہیں، یہ ان کانوں کی سماعت کا عالم ہے کہ میرے آقا مدینے میں ہیں، آپ یہاں تصور میں بیٹھ کر اپنے محلے کی مسجد میں اگر درود پاک پڑھتے ہیں تو میرے آقا اپنے عاشق کے درود کو سنتے ہیں، آپ اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر مدینے کے تصور میں ڈوب کر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو میرے آقا اسے سن لیا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ وہ کان مبارک ہیں جو ہر کسی کی باتیں سنتے ہیں، یہ وہ آنکھیں مبارک ہیں جو ہر کسی چیز کے معاملات کو ملاحظہ فرما لیا کرتے ہیں۔ اس لیے اے نبی کے امتیوں، اے نبی کے عاشقوں، اے نبی سے محبت کرنے والوں، اے نبی کے دیوانوں، ہم کہیں بھی بیٹھ کر کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتا ہے اور ہمارے محبوب بھی کہیں ایسی ویسی بات نہ سنتے۔ اس لیے میں بات کرتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں ہمارا رب تو سن ہی رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے، وہ علیم ہے، وہ جان رہا ہے، وہ خبیر ہے، وہ خبردار ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم باتیں کیسی کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں یا گندی باتیں کرتے ہیں، ہم گناہوں کی باتیں کرتے ہیں یا مسلمانوں کے عیوب کو اچھالنے والی باتیں کرتے ہیں یا کسی کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کرتے ہیں۔ ہم جیسی بھی باتیں کر رہے ہیں ہمارا رب جان رہا ہے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارا رب سن رہا ہے اور ہمارے آقا بھی سن رہے ہیں۔ اب قیامت کے دن ہمیں حاضر تو اللہ کی بارگاہی میں ہونا ہے نا، قیامت کے دن تو ہمیں اپنا منہ لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں جانا ہی ہے۔ اے
گناہوں کی باتیں کرنے والوں، اے دوسروں کے عیب کو اچھالنے والوں، اے دوسروں کو ادھر ادھر بیٹھ کر دوسروں کے دل آزاری کرنے والوں، اے دوسروں کو گالیاں دینے والوں، اے دوسروں کی غیبتیں اور چغلی کرنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ رب کو سب معلوم ہے ہم نے کیا کیا اور کیا کہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت بھی وہی موجود ہوں گے۔ اگر ان گناہوں کے سبب ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوا اور اگر ہماری گندی باتوں کے سبب مصطفیٰ جان رحمت نے ہم سے اپنا رخ رحمت پھیر لیا تو بتاؤ ہم قیامت میں کہاں جائیں گے؟ کیا ہوگا ہمارا قیامت میں جب اللہ اس کے رسول ہی ہم سے ناراض ہوں گے؟ اس لیے اسلامی بھائیوں، ہم کوئی بھی بات کریں، بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان باتوں میں فائدہ کیا ہے۔ ہم تو فضول بیٹھ کر دنیا کی پنچایت میں لگے رہتے، سنا بھائی تم نے فلاں نے یوں کر دیا، ارے کچھ پتا چلا؟ کیا پتا؟ ارے اس نے تو یوں کر دیا۔ ارے ہم تو بس لوگوں کی کمیاں ہی دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں لوگوں کی عیب ہی تلاش کرتی ہیں، ہماری آنکھیں لوگوں کی برائیاں ہی تلاش کرتی ہیں، اور ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر اپنے بھائیوں اور اپنے پڑوسیوں کے عیبوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں۔ ارے میرا رب فرماتا ہے میرے بندے، جب میں اپنے بندوں کے عیبوں کو جان کر میں نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تو تو کیوں میرے بندے کے عیب اچھال رہا ہے؟ ایسے بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے جو دوسروں کے عیب اچھالتا ہے۔ ایسے بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے جو بیٹھا بیٹھا دوسروں کو ایذائیں پہنچاتا رہتا ہے، دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتا رہتا ہے۔ ایسے بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو لوگ دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، انہیں یہ حدیث پاک یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو کسی کے عیب پر ہنسے گا، تو کسی کی کمزوری پر ہنسے گا، اگر تو کسی کے عیب کو اچھالے گا تو تو کتنا ہی نیک اور پارسا نمازی کیوں نہ ہو، ایک دن اللہ وہ دکھائے گا کہ لوگ تجھے ہنسیں گے، لوگ تجھے ہنسیں گے، لوگ تجھے ہنسیں گے، کیونکہ تو نے دوسروں کو ہنسا تھا، تو نے دوسروں کے عیبوں کو اچھالا تھا۔ اس لیے آج تیرے عیب معاشرے میں جو ہے سوشل میڈیا پر عام ہو رہے ہوں گے اور تو رسوا ہو رہا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ تو نے اللہ کے بندوں کے عیبوں کو چھپایا ہے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، ہم کسی کے عیب کو معلوم ہو تو ہمیں چھپا لینا چاہیے، ہمیں اس کے عیبوں کو بچا لینا چاہیے، کسی کے سامنے نہیں ذکر کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے اندر عیب کم ہے؟ ہم اگر ہوٹلوں پر بیٹھ کر بینچوں پر بیٹھ کر دوسروں کے عیب گناتے ہیں، فلاں ایسا، تو ہمارے اندر کتنی خوبیاں ہیں اور ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، کبھی ہم نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا؟ ہم لوگوں کے گھروں کو دیکھتے ہیں، ہم مسجدوں کو دیکھتے ہیں، مسجدوں کی باتوں پر بھی لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر تذکرہ کرتے ہیں۔ ارے یار مسجد میں تو سوشل ڈسٹینس ہی ابھی تک چل رہا ہے، مسجد میں تو یار ابھی تک ہال ہی نہیں بھری ہے، مسجد میں تو یار جلدی سے لائٹ بند کر دی جاتی ہے، مسجد میں تو یار پنکھے بھی جلدی سے بند کر دیے جاتے ہیں، مسجد میں تو یار استنجا خانہ بھی جلدی سے بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ ساری باتیں بھی باہر ہوٹلوں پر بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں۔ آپ کیا فائدہ ان سے؟ آپ یہ تو دیکھیے کہ اللہ کا کرم ہوا کہ مسجدیں کھلی ہیں اور ہم مسجد میں آج کھلے عام نماز پڑھ رہے ہیں۔ چلے جائیے یوپی میں 4 آدمی سے زیادہ آج بھی وہاں پر نماز پڑھنے کی مسجدوں میں اجازت نہیں ہے۔ چلے جائیے دوسرے صوبوں میں، آج بھی وہاں مسجدوں میں تالے لگے ہیں اور پولیس آ کے روزانہ بیٹھ جاتی ہے، خبردار کوئی 4 سے 5 آدمی مسجد میں نہ جائے۔ وہاں 4 اور 5 مسجد میں لوگ جو ہے 4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ہم نماز پڑھنے آتے تو دیکھتے ہیں بینچ رکھی ہے کہ اٹھا دی گئی۔ یعنی ہماری نظر صرف کمی دیکھنے آتی ہے، ہماری نظر میں صرف کمیاں ہی کمیاں، ہماری آنکھیں اتنی گندی ہو گئی ہیں کہ ہمیں اچھائی کسی کی نظر نہیں آتی، خوبی کسی کی نظر نہیں آتی، ہم تو بس برائیاں کرتے ہیں، ہم تو بس کمیاں تلاش کرتے
کرتے ہیں اور ان کمیوں کو اچھال کر لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اے ایذا پہنچانے والوں، اے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والوں، اے کسی کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والوں، اے کسی کے پرسنل مسئلے کو سوشل میڈیا پر عام کرنے والوں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انتظار کریں اس دن کا کہ جب وہ دن آئے گا کہ ہمارے گھر کے عیب اچھالے جا رہے ہوں گے اور ہم گھر میں منہ چھپائے بیٹھے ہوں گے۔ اب بھی وقت ہے، کسی کے عیبوں کو نہ اچھالیں، کسی کی پرسنل بات کو سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، کسی کی گھریلو بات کو آپ گروپ میں شیئر نہ کریں، اور آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر بڑے کریم ہیں، وہ سب جان رہے ہیں پھر بھی ہم پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ ہمارا رب قہار و جبار ہے، مگر اس کے بعد بھی وہ ہم پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں، ہم کسی کے عیبوں کو ظاہر نہ کریں۔ ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھیں، اور ہم کسی کو ادھر ادھر بیٹھ کر کوئی ایسی بات نہ کریں، نہ گالی، نہ گلوچ، نہ غیبت، اس سے کسی کا نقصان نہیں، سب سے بڑا ہمارا نقصان، سب سے بڑا ہمارا نقصان ہے۔ یہ غیبت کرنے والے کی تمام نیکیاں ایسی ختم ہو جاتی ہیں جیسے کہ آگ لکڑی کو ختم کر دیا۔ تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی کیا؟ ہم تو جمعہ والے ہیں نا، ہم تو جمعہ پڑھ کر بھی 2 رکعت پڑھ کر بھاگنے والے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم غیبتیں کریں، ہم چغلیاں کریں، لوگوں کو دل آزاری کریں، دل ٹھیس پہنچائیں، تو بتائیے ہماری نیکیاں کہاں ہیں؟ اس لیے تمام اسلامی بھائی ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں، اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کر کے انہیں ایذا نہ پہنچائیں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ وہ کریم ہے، ان پر درود پڑھیے تو ان کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ وہ سب رحیم ہے، ان پر سلام پڑھیے تو ان کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ نمازیں پڑھ کر اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، وہ تمہیں دعائیں دیں گے گنبد خضرا سے۔ تم ان کی سنتوں پر عمل کیجئے، میرے آقا تمہیں دامن رحمت میں چھپائیں گے۔ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، میرے آقا کل قیامت کے دن اللہ سے بخشوائیں گے۔ تو ہم تمام اسلامی بھائی آئیے نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ساتھ میں یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم ادھر ادھر بیٹھ کر لوگوں کے عیب اور لوگوں کی برائیاں بتا کر اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پر کر کے ہم اپنی آخرت کو خراب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، نیک بنائے، سنتوں کا پابند بنائے، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔